बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे नवाब शाह। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद जाहिद हुसैन रिंद जिला में मुनक्किद होने वाली 7 रोजा कौमी सदादे पोलियो मुहिम की निगरानी के सिलसिले में नवाब शाह शहर के मुख्तलिफ ट्रांजिट पॉइंट टीम्स का दौरा किया और उनका रिकॉर्ड चेक किया। बाद में डिप्टी कमिश्नर जाहिद हुसैन रिंद ने तालुका रोड के मुख्तलिफ इलाकों में काम करने वाले पोलियो मोबाइल और ट्रांजिट पॉइंट टीम्स के काम का जायजा लिया और शाम को रूरल हेल्थ सेंटर बांधी में इंसदादे पोलियो मुहिम के सिलसिले में मुनक्किदा इजलास में शिरकत की। इस मौका पर पोलियो टीम्स ने बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद जाहिद हुसैन रिंद ने कहा है कि पोलियो के खात्मे की कौमी मुहिम को कामयाब बनाने और तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए पोलियो टीम्स के साथ साथ यूसीएमओ और तालुका फोकल पर्सन भी फील्ड में निकले। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से। ताहिरा वैसवान की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेजेंट स्टाफ ट्रेनिंग अकेडमी हरिपुर में 96 जेल स्टाफ की पासिंग आउट तकरीब का इनेकाद हुआ। प्रेजेंट स्टाफ ट्रेनिंग अकेडमी हरिपुर में 96 जेल स्टाफ की पासिंग आउट तकरीब मुनक्किद हुई, जिनमें जेल वार्डन्स की बुनियादी जबकि वार्डन्स और चीफ हेड वार्डन्स की 2 माह की प्रमोशन ट्रेनिंग कोर्स शामिल हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रेसिडेंट्स हजारा डिवीजन मोहम्मद नईम खान थे। इस मौका पर प्रेसिडेंट सेंट्रल जेल हरिपुर उमेर खान भी मौजूद थे। कमांडेंट अकेडमी अमीन शोएब ने तकरीब से खिताब करते हुए पास आउट होने वाले जेल स्टाफ को मुबारकबाद दी और अकेडमी के अमले की कारकर्दगी को सराहते हुए तफसीली ब्रीफिंग दी। मेहमान खुसूसी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोहम्मद नईम खान ने अपने खिताब में डिपार्टमेंट के वॉच एंड वार्ड स्टाफ की पासिंग आउट की कामयाबी पर अकेडमी इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने जेल स्टाफ की ट्रेनिंग और अकेडमी की अहमियत पर रोशनी डाली और यकीन दहानी कराई है कि बहुत जल्द अकेडमी में फंड्स की फराहमी और दीगर वसाइल मौजूद होंगे। तकरीब के इख्तिताम पर पास आउट होने वाले जेल स्टाफ को असनाद से भी नवाजा गया। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे जिला एबटाबाद से। डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती हुई आबादी के तनासुब से शहरियों को तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी, माहौल की बेहतरी और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग एबटाबाद अब्बास खान अफरीदी एबटाबाद की बढ़ती हुई आबादी के लिए तालीम, सेहत और तफरीह की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएं। लैंड यूज प्लानिंग के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एंड यूज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कमेटी का इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग एबटाबाद अब्बास खान अफरीदी की जेर सदारत हुआ। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कॉन्फ्रेंस रूम में भी मुनक्किद हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग सोसाइटीज की तमीर के लिए कायदो ज़वाबित, सेहत की सहूलियात की फराहमी, कम्युनिकेशन, पार्क्स, तालीम की बेहतरी और दीगर सहूलियात की फराहमी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। फ्रंटायर एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट एसोसिएशन की नौमुंतखब काबीना की तकरीब हल्फबरदारी एजाजी डायरेक्टर जनरल ज़राई तहकीक डॉक्टर अब्दुल बारी ने नौमुंतखब काबीना से हल्फ ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से। ताहिरा वैसवान की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ हरिपुर की जानिब से हरिपुर से ट्रांसफर होने वाले एसपी इन्वेस्टिगेशन एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। डीपीओ हरिपुर मोहम्मद उमर खान की जानिब से हरिपुर से ट्रांसफर होने वाले एसपी इन्वेस्टिगेशन आसिफ गौहर खान के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर हरिपुर खान मोहम्मद, जुमला एसडीपीओज, एसएचओज थाना खानपुर और इंचार्ज ट्रैफिक खानपुर ने शिरकत की। डीपीओ हरिपुर और दीगर अफसरान ने अपने ख़यालात का इजहार किया। एसपी इन्वेस्टिगेशन हरिपुर ने हरिपुर में तैनाती को अपनी सर्विस का बेहतरीन हिस्सा करार दिया और जिला हरिपुर में फराइज सर अंजाम देने वाली जुमला पुलिस अफसरान की कारकर्दगी को भी सराहा। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे मरी से। राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मलिका कोहसाद मरी में साबिक सूबाई वजीर राजा इशफाक सरवर मरहूम के फर्जंद राजा उसामा सरवर को NA51 मरी कोहोटा कोटली सतिया कलर सैयदा से मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामजद कर दिया गया।
اس حوالے سے نون لیگی کارکنان اور خاص کر مسلم لیگ یوتھ ونگ کے نوجوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ راجہ اسامہ اشفاق سرور اپنے والد کی طرح دبنگ انداز میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے فرنٹ لائن پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیشہ کھل کر عوامی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں اور مظلوم کی آواز بلند کرتے ہیں۔ نون لیگی حلقوں میں راجہ اسامہ کو ٹکٹ ملنے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے قائد نون لیگ میاں محمد نواز شریف کا راجہ اسامہ سرور کو ٹکٹ جاری کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کر لیں گے مریض سے راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق سرکل گلیات کا مشاورتی پروگرام ایک بڑے پاور شو میں تبدیل ہو گیا۔ پروگرام میں امیدوار صوبائی اسمبلی پی کے 43 سردار خالد کی طرف سے منعقد کیا گیا، جس میں علاقہ گلیات کی نمائندہ شخصیت نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے ورکرز اور اہلیان گلیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے امیدوار حلقہ NA-16 اور صوبائی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا مرتضی جاوید عباسی صاحب اور سردار خالد فضل الرحمان نے خطاب کیا۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کر لیں گے ٹنڈوالا یار سے گلزار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق ٹنڈوالا یار کی حلقہ 217 PS 58 کے امیدوار ڈاکٹر رحیل گل مکسی نے پیپلز پارٹی کے تینوں امیدواروں کے رابطوں کا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے تینوں امیدوار ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کے لیے مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں۔ رحیلہ گل مکسی اپنے انتخابی مہم اور دفتر کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلع ٹنڈوالا یار کے تینوں حلقوں میں نامزد امیدوار ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر محسن مکسی JDA کے امیدوار رحیلہ گل مکسی کے صاحبزادے نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار امداد پتافی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر JDA میں شامل ہوں اور ہمارا ساتھ دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹنڈوالا یار کے تینوں حلقوں میں GDA کی کامیابی دیکھ کر PP امیدواروں کو قبل از وقت شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شبیر شاہ، غلام قادر، ولی محمد، گنظفر داؤدانی بھرپور حمایت پر نثار حسین شاہ اور دیگر معززین کا شکریہ ادا کیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خبر شامل کر لیں گے پشاور سے ظہیر علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق ہائی کورٹ میں ایمل ولی کی میڈیا ٹاک۔ انہوں نے کہا عدالت میں جو ہوا ہے سب کے سامنے ہوگا، میرا گلہ ہے، گلہ تھا، گلہ رہے گا۔ الفاظ کے حوالے سے کہیں بھی میں شاید تھوڑا تیز ہو گیا ہوں۔ میں نے جو بات کی ہے وہ زبان زد عام ہے، ہر کسی کے زبان ہر یہی بات ہے کہ ہم ایک تاریخ رکھتے ہیں، ہم سے عدالتی توہین کی توقع بھی نہ رکھیں۔ ہم نے عدلیہ کی آزادی کے لیے خون دیا ہے، زندگی میں دوسری دفعہ عدالت آیا ہوں، مجھے یقین ہے اپنے آباء و اجداد کے راستے چلوں گا اور عدالت آنا پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا چیف جسٹس صاحب شاید کچھ وضاحت کرنا چاہتے ہیں، خیال میں اپنی پارٹی کا ذمہ دار ہوں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے ہم نے اس سے برے انتخابات لڑے ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کر لیں گے پشاور سے۔ پشاور میں عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنان نے درخواست گزار فضل محمد خان کے ساتھ لڑ پڑے۔ کارکنان نے فضل محمد کو تشدد کا نشانہ بنایا، پولیس نے مداخلت کر کے انہیں چھڑوا دیا۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کر لیں گے پشاور سے ظہیر علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ PTI کے رہنما اعظم سواتی کے خلاف دائر کیس میں عدالت آیا ہوں۔ نون لیگ کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا کہنا ہے کہ ہم RO ٹریبیونل میں ثابت کر چکے ہیں کہ اعظم سواتی پاکستان میں نہیں ہے۔ اعظم سواتی کی درخواست پر اپنے دستخط بھی نہیں ہیں۔ اعظم سواتی کے کاغذات جعلی دستخط کی وجہ سے پہلے بھی مسترد ہوئے اور آج بھی ثابت کریں گے۔ اعظم سواتی 9 مئی کے واقعات میں ریاست کو مطلوب ہیں۔ 22 تاریخ کو نواز شریف کا مانسیرا میں جلسہ ہے، عوام استقبال کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا اس دفعہ نواز شریف ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ انہوں نے کہا الیکشن ہونے والے ہیں، یہ کوئی ضیاء الحق کا اعلان کردہ انتخابات تو نہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا حکم ہے الیکشن کروائے جائیں۔ کیسز میں کلیئرنس مل چکی ہے نا؟ یہ پوچھے میں کس کیس میں نہیں نہیں ابھی تو آپ کو رہائی نہیں ملی تھی تمام کیسز سے؟ کیسز سے رہائی ہے، یہ ہمارے الیکشن کے حوالے سے ایک رٹ ہوئی ہے اور اس میں آج میں پیش ہوا۔ کون سے حوالے سے رٹ ہوئی ہے؟ یہ کوئی شخص ہے اعظم سن آف محمد یوسف اور وہ کینڈیڈیٹ ہے مانسرا سے۔ ہم نے ایک عدالت میں ثابت کیا کہ وہ بندہ پاکستان میں نہیں ہے، دوسرا ہم نے ثابت کیا کہ یہ جتنے دستخط اس کے ہوئے ہیں سارے جعلی ہیں۔ پھر ہم نے ثابت کیا کہ اس نے جو یہ اسٹیمپ پیپر
اسٹامپ جو ہے یہ کسی اور کے نام پہ خریدا ہے اور وہ بندہ جس نے اسٹامپ خریدے اس نے اپنے کسی مقصد کے لیے کیا، پھر اس کے بعد وکالت نامہ جعلی ثابت کیا، پھر ایبٹ آباد ہائی کورٹ آئے، وہاں سے بھی سارا کچھ اس کا جعلی ثابت کر دیا، پھر فارمز ریجیکٹ ہو گئے اس کے، آج وہ یہاں آیا اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے بھی ہم سارا کچھ ثابت کریں گے۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کر لیں گے پشاور سے۔ ظہیر علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کا بلے کا نشان بحال کر دیا۔ پی ٹی آئی خواتین ارکان خوشی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ کہیں گے آپ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو حق کی انشاءاللہ جیت ہوتی ہے اور حق انشاءاللہ جیت کے رہتا ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری کورٹ قانون اور کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہوئے اپنے فیصلے لے رہی ہے۔ سر اللہ کا شکر ہے جی۔ آگے جاتے جائیں، کیا کہیں گے سر؟ بتائیں نا، خوشی کریں گے آپ کے سامنے؟ بہت خوشی کی بات ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ خوش ہیں اس وقت۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کر لیں گے سانگھڑ سے۔ گزشتہ روز شہید بینظیر آباد ڈویژن سید محمد سجاد حیدر شاہ کی جانب سے عام انتخابات 2024 کے سلسلے میں انتظامات اور پولنگ اسٹیشن پر سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لینے کے لیے ضلع سانگھڑ کے مختلف اسکولوں اور دیگر بلڈنگز میں قائم پولنگ اسٹیشنز کا جائزہ لیا گیا، جن میں گاؤں خدا بخش چاند پرائمری اسکول، دین محمد پرائمری اسکول اور تاج محمد راجر سمیت مختلف اسکولوں اور بنیادی صحت مرکز سمیت یونین کونسل کی بلڈنگز کا جائزہ لیا گیا۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ پشاور میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر میڈیا کانفرنس کر رہے ہیں، آئیں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں چونکہ اعظم سواتی کو ہم نے حقائق کی بنیاد پر 2 عدالتوں میں اس کے فارمز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے، اس لیے کہ اس نے ہر جگہ پر جعلی سائن کیے ہوئے تھے، جعلی اسٹامپ لیا ہوا تھا اور جعلی ایک نوٹری پبلک جو بندہ ہے اس نے جعلی دستخط بھی کروایا اور مہر بھی لگوائی۔ پہلے عدالت میں ہم نے ثابت کیا اور وہ فارغ ہو گئی، پھر وہ ہائی کورٹ آیا ایبٹ آباد میں، پھر ہم نے ثابت کیا کہ جی یہ عدالت کو چیٹ کر رہا ہے یہ بندہ، یہ جو وکالت نامہ لگا رہا ہے بلال نامی، نہ اس کے والد کا نام ہے، نہ یہ ایک سیلاب آیا تھا مانسرا میں، اس نے $10 ملین کا ایک نوٹ دیا تھا جو کہ بعد میں ڈی سی کو کور کمانڈر پشاور نے کہا اس انسان کے خلاف FIR کرے۔ وہ جب عدالتوں میں ہم پیش کرتے رہے وہاں سے بھی اس کے فارمز ریجیکٹ ہو گئے۔ اصل میں وقت پہ اگر کوئی پاکستانی جو آئین سے محبت کرتا ہے ریاست سے، وہ ایسے عناصر کے خلاف درخواست دے دے وہ پابند ہو جاتے ہیں، وہ پکڑے جاتے ہیں کسی اسٹیج میں، اور وہ پھر آج یہاں پر آ گیا۔ یہاں بھی مزے کی بات یہ ہوئی 2024 میں وہ اٹارنی لیتا ہے اور 2023 میں وکالت نامہ سائن ہو رہا ہے، وہ بھی بتا دیا، پھر تینوں کے سائن آپس میں نہیں مل رہے۔ ہم نے کہا آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کر لیں گے ٹوبا ٹیکسنگ سے۔ میاں جام زیب کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں تمام محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ضلع میں انسدادی ڈینگی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران محکمہ ہیلتھ کے افسران نے ٹیمز کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ڈینگی لاروا کی افزائش کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات جاری ہیں۔ کباڑ خانوں، ٹائی شاپس، قبرستانوں، پودوں کی نرسری اور دیگر مشتبہ جگہوں پر بھی گہری نظر ہے۔ انسداد ڈینگی کے سلسلے میں معمولی سی غفلت یا کوتاہی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ذیشان لابھا مسیح نے کہا ہے کہ انڈور اور آؤٹ ڈور ڈینگی سرویلنس میں تعطل نہیں آنا چاہیے۔ انسداد ڈینگی ٹیمز کی کارکردگی کو باقاعدگی سے چیک کیا جائے تاکہ کوئی جگہ کلیئرنس کے بغیر نہ رہے۔ گجرا و کھاواں کی میں مجرا و کھاواں کوہاٹ پولیس نے اس بات پر نوٹس لے لیا۔ انویسٹیگیٹو رپورٹر درہ آدم خیل کی رپورٹ کے مطابق کوہاٹ پولیس تھانہ درہ آدم خیل کے علاقے میں مسجد کے ساتھ منسلک صحن نما حجرے میں خواجہ سرا پارٹی کا مجرا کروانے کا مقدمہ درج۔ منگنی کی خوشی میں منعقد شدہ مسجد کے سامنے صحن نما حجرے میں مجرے کا واقعہ جس کی ویڈیو آپ کے سامنے دیکھی جا سکتی ہے۔ ویڈیو وائرل ہونے پر مسجد کے ساتھ حجرے میں مجرا پروگرام کا انعقاد میں ملوث افراد نے معذرت اور وضاحتی ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں شہریوں کی دل آزاری اور غم و غصے پر معافی مانگی اور مسجد کے ساتھ منسلک حجرے کو الگ حدود اربع بیان کرنے کی کوشش کرتے بھی نظر آئے۔
हुजरे में मुजरे के जिम्मेदारान की जानिब से जारी करदा वीडियो बयान के बाद नाच गाने में मुलव्विस ख्वाजा चिराग पार्टी की जानिब से भी माजरत का वीडियो बयान सामने आया, जिसमें नाच पार्टी अपने मुसलमान होने के बारे में यकीन दहानी कराते नजर आए। मुतल्लिका पुलिस ने तमाम तर वाक़े का नोटिस लेते हुए मुजरा मुनक्किद करने में मुलव्विस मुलजिमान पर FIR दर्ज कर दी। السلام علیکم کشرانو مشرانو مزي خبره ده کنه چې دا ګروپونه کې وایسونه کېږي چې ګواډي ډراګان مسلمانان دي په جماعت غړيږي نو موږ سخر نه یو موږ هم کلمه ویلې دا کوشش موږ د نبی حکومت کې راځو صحیح ده او مسلمانانو شکر الحمدلله موږ مسلمانانو پر پیدا شوي مسلمانان یو دا چې کم پروګرام شوی دی کنه دا دریوالو چې دی کنه جماعت او اجره یو دی لاریم بیل بیل دی خدا چا تصویر بغله دی نږدې نه یا چا ویډیو کړی خو نږدې نه نو جماعت په کې زمين کړي دي ته جماعت لار بیلوا جماعت بیل دی خدا خود ناشتي ویډیو زمين کړي د جماعت په کې راوسته دی پوښ د خپل نوم د پاره د خپل ویډیو شیر دغه د پاره چې زما په ویډیو ویو راشي لایک راشي صرف لایک د پاره د ځان شرمول دي نو موږ مسلمانان نو جماعت ګډ شوی یو او نو جماعت ګډیږو دا چې څوک وایسونه کوي څوک الټه خبرې کوي پوښ کنه دا د خپل تمیز پوښي او ما دا ویډیو دی پوری او الټه خبرې نه کوي شکر دې موږ مسلمانان ولې موږ هندوانو چې په جماعتونو کې به ګډیږو چې لکه جماعت ګیټ بیل او چې دا څوک وایسونه کوي کنه دا صرف د جمعي مسلمانان دي یو مسلمان هغه زور هغه جماعت لږ نو الټه خبرې دي بالکل نه کوي مسلمانان څنګه نه یو چې په جماعت څوک ګډي شي څوک انګان دا کار نه کوي موږ بیا مسلمانان یو نو تمیز سره او سوچ سمجھ سره کار کوي MB न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज से मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।